بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز طلبہ، آج ہم اپنا پہلا لیسن جو کہ گرامر کا سوال رموز اوقاف ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ یہ ہر سیکنڈ ایئر کو میں اس لیے سب سے پہلے کرواتی ہوں کیونکہ اس کی جو علامات ہیں وہ پورے سلیبس میں جگہ جگہ جب استعمال ہوتی ہیں تو پھر آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اس کا پتہ چلتا جاتا ہے، اور 5 نمبر کا جو ایک آبجیکٹیو کا آپ کا سوال ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ تیار ہو جاتا ہے۔ رموز اوقاف ہے کیا؟ آپ اپنی کتاب کا سرمایہ اردو صفحہ نمبر 25 جب کھولیں گے تو اس کی ایکسرسائز میں جو سوال ہے رموز اوقاف، رموز اوقاف کی علامتوں کے بغیر تحریر میں نکھار نہیں آتا۔ یہ دراصل وہ علامتیں ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کرتی ہیں۔ رموز اوقاف کی مدد سے پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملوں کو کس طرح پڑھنا ہے یا جملے کے کس حصے کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کہاں کہاں اور کس قدر توقف کرنا ہے، یعنی تھوڑا رکنا ہے۔ اگر یہ علامتیں نہ ہوں تو عبارت الفاظ و حروف کا ملغوبہ بن کر رہ جائے اور اس کا مفہوم سمجھنے میں دشواری پیش آئے۔ کیونکہ آپ ایک مثال دیکھیں کہ اگر ایک جملہ ہے کہ روکو مت جانے دو، اب روکو کے بعد اگر کوما جس کو ہم سکتہ کہتے ہیں جو ٹھہراؤ کی علامت ہے روکو کے بعد لگے گی تو اس کا مطلب ہے کہ رکنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور جانے سے منع کیا جا رہا ہے، اور اگر یہی علامت روکو مت کے بعد لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روکنے سے منع کیا جا رہا ہے اور جانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یعنی علامات کے استعمال سے جملوں کے معنی جو ہیں وہ واضح ہو کے سامنے آتے ہیں۔ ان کے نہ ہونے سے عبارت کے خلط ملط ہونے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ رموز اوقاف کا فائدہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، نظر کو سکون ملتا ہے اور پڑھنے والا ہر جملے کے ہر جز کی اہمیت کو جان لیتا ہے۔ یعنی اگر آپ بغیر فل سٹاپ، بغیر ان علامات کے 2-3 جملے اکٹھے لکھ کے ایک پیج پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ خود جو ہے وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح سے جو ہے ایک بے معنی سی ایک تحریر محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں آپ کے رموز اوقاف کا جو آغاز ہے وہ بغداد، دمشق اور اندلس کے عرب علماء نے کیا۔ اہل یورپ نے علماء اندلس کی تقلید کی اور تھوڑے سے تغیر سے، تبدیلی سے انہی اوقاف کو اپنے یہاں رائج کر لیا۔ کیونکہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہے کہ قرآن پاک میں جو رموز اوقاف ہیں کہ کہاں پہ وقفہ کرنا ہے، کہاں پہ سکتہ کرنا ہے، کہاں پہ ملا کے پڑھنا ہے، یہ تمام علامات جو ہیں ان کے ذریعے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو اردو میں بھی جو ہے وہ ہمارے ہاں جو رموز اوقاف کی علامات جن کو ہم کہتے ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ آج دنیا کی کم و بیش ہر علمی و ادبی زبان میں رموز اوقاف کے طور پر کچھ نہ کچھ علامتیں مقرر اور مستعمل ہیں، یعنی استعمال ہوتی ہیں۔ اردو میں اس مقصد کے لیے جو علامتیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے نام اور شکلیں حسب ذیل ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کو گرامر کا 5 نمبر کا آبجیکٹیو کا ایک سوال آتا ہے وہ ان علامات میں سے آتا ہے، اور ان علامات کو سب سے پہلے کروانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جیسے جیسے ہم سلیبس پڑھتے جائیں گے یہ علامات جہاں جہاں استعمال ہوں گی ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتی رہوں گی، اور جب تک ہم سلیبس مکمل کریں گے اس وقت تک یہ علامات آپ کو اچھی طرح آپ ان سے واقف ہو جائیں گے کہ کہاں کہاں پہ ان علامتوں کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بظاہر اردو میں ان کے ناموں سے بچے تھوڑے پریشان ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ ان کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ انگلش کے ناموں کے ساتھ دیکھیں تو بہت آسانی سے یہ یاد ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ علامت ہے سکتہ یا وقف خفیف، یہ کوما جس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں سکتہ جو ہے وہ ٹھہراؤ کی۔ اب خفیف کا مطلب ہے ہلکا۔ جب ایگزام میں بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ خفیف ٹھہراؤ کی علامت کون سی ہے تو بچے بعض دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ کئی بچوں کو خفیف کا مطلب نہیں پتہ ہوتا۔ تو خفیف کا مطلب ہے ہلکا سا، تھوڑا، بہت مختصر ٹھہراؤ۔ تو سکتہ جو ہے یہ علامت وہاں پہ استعمال ہوتی ہے جہاں پہ مختصر آپ نے جو ہے وہ ٹھہرنا ہوتا ہے۔ جملے میں مختلف اسما کو الگ کرنے کے لیے، یعنی فرض کریں کہ آپ ایک جملہ لکھتے ہیں اسلم، اس کے بعد سکتہ، اکرم،
امجد اور ناصر آ جائیں. اب ان ناموں کے درمیان جو ہے وہ سکتہ استعمال ہوا ہے، تھوڑا سا رک کے جو ہے وہ اس کو پڑھا جائے گا. اور اس کے لیے جو ہے وہ جب آپ سے سوال جب پوچھا جائے کہ جی خفیف ٹھہراؤ کی علامت کون سی ہے، تو اس سے مراد یہی سکتہ ہے. وقفہ یا نصف وقف، اب یہ علامت آپ دیکھیں، یہ کوما ہے اور اس کے نیچے ایک ڈاٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سکتہ سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ، سکتہ سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ. اس میں جو ہے جملے کے دو الگ الگ حصوں میں جملے کو جو ہے تھوڑے پہلے ہم نے مختلف جو ہے وہ ناموں کے درمیان جو ہے سکتے کو استعمال کیا، لیکن جو وقفہ اور نصف وقف ہے یہ تھوڑے بڑے جملوں کے درمیان جو ہے وہ وقفے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جیسے شہد محنت شہد صحت بخش غذا ہے، اس کے بعد یہ علامت آئے گی یہ لذیذ ہے اور طاقتور ہے. تو اس میں سکتہ سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ ہوگا. تیسری علامت جو ہے وہ رابطہ یا وقف لازم ہے، یہ بھی ٹھہراؤ کی علامت ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ پہلی تین علامتیں جو ہیں وہ ٹھہراؤ کی علامتیں ہیں. سکتہ سب سے کم ٹھہراؤ، وقفہ اس سے زیادہ اور رابطہ اس سے زیادہ. یہ علامت جو ہے یہ جملے کے دو الگ الگ حصوں میں رابطے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. مثلاً اسلم، اس کے بعد یہ دو ڈاٹ لگیں گے اور السلام علیکم. ٹھیک، کہ یہ تھوڑا سا جو ہے وہ وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ ہے. اس کے بعد ہے تفصیلیہ. تفصیلیہ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ تفصیل ظاہر کرنے کے لیے، دو ڈاٹ آگے اس کے ڈیش ہے، تفصیل ظاہر کرنے کے لیے کہ ایک جملے کی تفصیل دوسرے جملے میں دینے کے لیے. پاکستان کے صوبے مندرجہ ذیل ہیں، آگے یہ علامت آئے گی اور نیچے صوبوں کے نام درج کیے جائیں گے. ٹھیک ہے. ختمہ یا وقف مطلق. ختمہ کو جو ہے وہ آپ کے لیے نیا لفظ ہوگا، لیکن اس کو ہم کہتے ہیں فل سٹاپ. فل سٹاپ، ٹھیک ہے. اردو میں جب جملہ ختم ہوتا ہے تو اس میں ہم چھوٹی سی ڈیش لگاتے ہیں اور انگلش میں فل سٹاپ لگایا جاتا ہے، چھوٹا سا ڈاٹ لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جملہ جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو گیا. جملے کے اختتام پہ استعمال ہوتی ہے یہ علامت، اور بعض دفعہ مخفف جو ہوتے ہیں وہاں پہ مخفف حروف یعنی کہ BA MBBS ان کے درمیان میں یہ علامت جو ہے وہ عام طور پہ لگائی جاتی ہے. اس کے بعد اگلی علامت آپ دیکھیں استفہامیہ یا سوالیہ. استفہامیہ یا سوالیہ علامت آپ دیکھیں کوسچن مارک ہے. سوالیہ جملوں کے آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے. استفہام کرنا، پوچھنا، سوال پوچھنا. آپ کا نام کیا ہے، آگے کوسچن مارک. آپ کے مزاج کیسے ہیں، آگے کوسچن مارک. یہ علامت جو ہے جہاں جس جملے میں سوال پوچھا جائے اس میں استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد ندائیہ یا فجائیہ. اب ندائیہ یا فجائیہ ایک لفظ اور جو کہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہے وہ ہے استجابیہ. تین جگہوں پہ یہ علامت استعمال ہوتی ہے. علامت ایک ہی ہے، ندائیہ یا فجائیہ یا استجابیہ. ندا کا مطلب ہے آواز دینا، کسی کو پکارا جائے، کسی کو مخاطب کیا جائے. جیسے خواتین و حضرات، آگے یہ علامت آئے گی. جیسے آپ اپلیکیشن لکھتے ہیں، درخواست لکھتے ہیں، جناب عالی کے بعد یہ علامت استعمال ہوگی. فجائیہ جذبات کے اظہار کے لیے، احساسات کے اظہار کے لیے یہ علامت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. واہ کے بعد یہ علامت استعمال ہوگی، ہم جیت گئے. اوف کے بعد یہ علامت لگے گی، آج بہت گرمی ہے. استجابیہ حسرت کا سا انداز، استجاب حیرانی کا اظہار کرنا. تو احساسات کے، جذبات کے اظہار کے لیے بھی یہ علامت جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے. واوین یعنی انورٹڈ کاماز. کسی بھی بیرونی قول کو تحریر میں استعمال کرنے کے لیے انورٹڈ کاما استعمال کیا جاتا ہے، اور اس صورت میں جب ہمیں وہ تحریر، وہ قول، وہ بات، چاہے وہ حدیث ہے، چاہے وہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، بالکل ویسے ہی یاد ہے، اور جب ہم اس کو لکھیں گے تو انورٹڈ کاما میں لکھیں گے. انورٹڈ کاما میں اس کو جو ہے وہ تحریر کیا جائے گا. جیسے قائد اعظم کا کوئی قول لکھا جائے اور اگر ہمیں بالکل ویسے ہی وہی الفاظ جو قائد اعظم نے ادا کیے وہی یاد ہیں تو وہ انورٹڈ کاما میں لکھے جائیں گے. قوسین، بریکٹس جس کو ہم کہتے ہیں. قوسین جو ہے اس میں جملے میں اضافی وضاحت کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے. یہ علامت جو ہے، جیسے آپ ایک جملہ دیکھیں کہ شاعر مشرق،
بریکٹ میں علامہ محمد اقبال لکھا جائے گا اور بعد میں انہوں نے ہمیں خودی کا پیغام دیا. جملہ کیا ہے کہ شاعر مشرق نے ہمیں خودی کا پیغام دیا. بریکٹ میں جو اقبال کا نام لکھا ہوا ہے اس کے بغیر بھی یہ جملہ بامانی ہے، اس کے بغیر بھی اس کی سمجھ آ رہی ہے. لیکن جس کو یہ نہیں پتا کہ شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے تو علامہ محمد اقبال کا نام بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اس سے پڑھنے والے کے لیے زیادہ واضح طور پہ جملے کی وضاحت ہو جاتی ہے. خط یا لکیر، خط یا لکیر جو ہے یہ بھی قوسین کی جگہ پہ ہی تقریباً جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے کہ اس میں جو ہے جب جملے کی وضاحت کے لیے جیسے شعیب آگے یہ خط یا لکیر آپ کا بیٹا بہت لائق ہے، اس طرح سے یہ بھی جملے کو واضح کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ جو علامات ہیں ان کے علاوہ بھی تحریر میں اور علامات استعمال ہوتی ہیں، جیسے تخلص کے اوپر جو ایک علامت استعمال ہوتی ہے، جب شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک علامت ہوتی ہے استعمال. جب کسی شعر کا ایک مصرع لکھا جاتا ہے تحریر میں اس کے ساتھ ایک علامت ہوتی ہے. اسی طرح سے علامت حاشیہ ہوتی ہے کہ تحریر میں جو ہے کسی چیز کی وضاحت کے لیے اس کے اوپر علامت لگا دی جاتی ہے اور نیچے حاشیے میں اس کی وضاحت کی جاتی ہے. تو یہ وہ علامات ہیں جو کہ آپ کو امتحان میں جن کے بارے میں 5 نمبر کے سوال جو ہے وہ پوچھے جائیں گے. تو اس میں سب سے پہلے کروانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ سوال جو ہے وہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے اور آپ ان علامتوں کو جان لیں، آپ کو پتہ چلے کہ کہاں کہاں یہ علامتیں جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں. اب جیسے ہی ہم آگے پڑھنا شروع کریں گے، اپنا سلیبس شروع کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں جہاں جہاں یہ علامتیں استعمال ہوں گی آپ جب توجہ سے پڑھیں گے آپ کو خود بخود اندازہ ہوتا جائے گا کہ رموز اوقاف جو ہیں، جو علامات کا سوال ہم نے سب سے پہلے کیا تھا، تو یہ علامتیں جو ہیں یہ یہاں یہاں استعمال ہو رہی ہیں. آخر تک جب تک ہم سلیبس مکمل کریں گے تو یہ علامات آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ، اور آپ ان سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہو چکے ہوں گے. اب کل سے انشاءاللہ ہم پہلا سبق جو ہے مناقب عمر بن عبدالعزیز اس سے پڑھنا شروع کریں گے. اور آپ تمام طلبہ سے یہ ایک گزارش ہے کہ آپ اپنے سرمایہ اردو جو کتاب ہے وہ لے لیں، کیونکہ کتاب کے بغیر جو ہے وہ پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا. آپ کو کتاب کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ آپ جب تک آپ کے سامنے کتاب نہیں ہوگی تو آپ اس کے الفاظ کی ایک بناوٹ، اس کا لکھنے کا انداز، اس کے مشکل الفاظ، ان سب کو آپ کیسے جو ہے وہ سمجھ پائیں گے. تو انشاءاللہ تعالی کل سے ہم پہلا سبق شروع کریں گے. بہت شکریہ.